اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں اور دین بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، انسان میں بھی اچھے انسان بنایا اور ایمان والا بنایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اتنے دور تک پہنچتی ہے جتنے دور میں مسافت طے کرنے سے 500 سال کی مسافت طے ہوگا اتنے دور اس کی خوشبو پہنچتی ہے، یعنی جنت سے اتنے دور تک خوشبو پہنچتی ہے جہاں سے جنت جانے میں 500 سال کا سفر طے کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے فرمائے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ عرفہ کے شام کو ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجمع کے اندر اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو اس مجمع سے وہ اٹھ جائیں۔ ایک شخص دور بیٹھا ہوا تھا، وہ مجمع سے اٹھا اور چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرمائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مجمع میں سے صرف تم اٹھ کر کے گئے؟ تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق توڑنے والا میرے مجمع کے اندر نہ بیٹھیں، وہ اٹھ کر کے چلے جائیں، تو میں نے اپنے خالہ کے پاس گیا اٹھ کر کے، اس لیے کہ میرے خالہ نے مجھ سے قطع تعلق کر رکھی تھی، اس لیے میں نے اٹھ کر کے چلا گیا اور جب اپنے خالہ کے پاس پہنچا تو میرے خالہ نے مجھ سے سوال کی کہ خلاف عادت کیسے تم یہاں آ گئے؟ میں نے اپنے خالہ کو آپ کی ارشاد سنایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق توڑنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا، رشتہ داری سے دشمنی رکھنے والا میرے مجمع میں نہ بیٹھیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب یہ ارشاد میں نے اپنے خالہ کو سنایا تو میری خالہ نے مغفرت کی دعا میرے لیے بھی کی اور میں بھی اپنے خالہ کے لیے مغفرت کی دعا کیا اور دونوں میں صلح ہو گیا، آپس میں صلح ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ کے پاس پھر آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس قوم کے اندر قطع تعلق ہو وہ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر رحمت نہیں نازل فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج ہمارے اندر کتنے کمی ہے، بات میں ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بات میں ذرا سی بات کے لیے اپنے رشتہ داروں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ذرا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پہ ذرا غور فرمائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اچھی بات بتائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑیں، اپنے خاندان والے سے قطع رحمی نہ کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، ان سے اچھے تعلقات رکھیں، آپس میں ذرا سی بات میں ہم ان سے نہ
उलझने के बाद फिर भी हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर इस तरह हम करते हैं तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो खुशबू 500 साल की मुसाफत जितनी दूर होगी जन्नत से, उतने दूर खुशबू पहुँचेगी, लेकिन वालिदैन को नाफरमानी करने वाले को वह खुशबू तक नहीं लगेगी, वह खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जन्नत की खुशबू वालिदैन के नाफरमान करने वाला कभी नहीं सूंघ पाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज हम अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने में लगे रहते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं, अपने माँ बाप को गाली भी दे देते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जरा इस हदीस के ऊपर गौर करें कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि माँ बाप का नाफरमान करने वाला जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जन्नत में जाने की बात तो दूर की है, जन्नत की खुशबू नहीं हम सूंघ पाएंगे तो हमारे लिए उस वक्त में क्या मुकाम, क्या हमारे लिए परेशानी होगी। हम अगर नमाज पढ़ते हैं लेकिन वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो नमाज हमारे लिए माने नहीं रखता। नमाज तो हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन उसके साथ हमें वालिदैन की फरमा बरदार भी बनना पड़ेगा। हमको माँ बाप की फरमा बरदार बनने के साथ साथ हमें अल्लाह की इबादत करना पड़ेगा, और अल्लाह की इबादत के साथ साथ हमें वालिदैन का फरमा बरदार बनना पड़ेगा। उसके बाद हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम तमाम चीज़ तो हम कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप से हम बददुआ ले रहे हैं, माँ बाप को हम सता रहे हैं, माँ बाप को जब हम सताएंगे तो माँ बाप की ज़ुबान से बददुआ निकलेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, माँ बाप की ज़ुबान से बददुआ ना निकलवाएं, बल्कि हम माँ बाप के इस तरह से फरमा बरदार बने कि हमारे वालिदैन हमें दुआएं खैर दे, उसमें हमारे लिए भलाई है, उसी में हमारे लिए कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।